مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام اس وقت جس ذبوحالی کا شکار ہے، ہر مسلمان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حالت دیکھ کے ہر ایک درد دل رکھنے والا بے بس مسلمان وہ شدید پریشانی کا شکار ہے، لیکن ہم بے بس ہیں۔ ہماری اپنی کیفیت ایسی ہو چکی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ دل سے ہر مسلمان نہ وہ منظر دیکھ پا رہا ہے اور نہ ہی کچھ کر سکتا ہے۔ بے بسی کا سما ہے، لیکن اس بے بسی میں ہم اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے حالات کو بہتر کرنا ہے، اپنی کیفیات کو بہتر کرنا ہے، اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے کے قابل ہوں۔ من حیث القوم ہماری حالت بہت زیادہ بری ہے۔ دنیا کی کون سی برائی ہے جو مسلمانوں کے اندر نہیں پائی جا رہی؟ تو دو چیزوں کا سخت طریقے سے اہتمام کرنا ہے۔ ایک، اپنے اعمال پہ نظر ڈالنی ہے۔ اپنے اعمال پہ نظر کس چیز کی ڈالنی ہے؟ کہ ہم اپنے اعمال کو کیسے درست کر سکتے ہیں، کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا ہے۔ ان غلطیوں کو دور کرنا ہے، انہیں درست کرنا ہے، اور اس کے بعد کثرت سے استغفار کرنی ہے۔ اگر غلطی کو نہ چھوڑیں اور صرف استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں اور غلطی اپنی جگہ پہ برقرار ہو، یہ تو پھر مکمل استغفار نہیں ہے۔ استغفار اور توبہ کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو، اپنی غلطیوں پہ نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو۔ اس طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کیے پہ اللہ سے معافی مانگیں گے اور اس کے ساتھ استغفار کی کثرت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائیں گے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مصیبتوں سے نجات دے دیتے ہیں۔ اگر کسی پریشانی کے اندر وہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، اور رزق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ذرائع مہیا کر دیتے ہیں جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اس وقت مسلمانوں کا عالمی سطح پر ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ ہے اپنے مظلوم مسلمانوں کا دکھ دیکھنا، اور اس کو دیکھ کے پتہ نہیں کیسے برداشت کیے بیٹھے ہیں، جو ناقابل برداشت کیفیت ہے۔ اور بے بسی کا یہ عالم ہے کہ انفرادی طور پہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے اللہ سے استغفار کے ساتھ، اپنے گناہوں پہ ندامت کے ساتھ، سورہ فیل کا ایک عمل ہے جو سب نے کرنا ہے۔ سورہ فیل، واقعہ فیل کا اس میں ذکر ہے جب ابرہہ نے بیت اللہ پہ حملہ کرنا چاہا اور باہر چراگاہ میں جو اونٹ چر رہے تھے مکہ کے باہر، ان کو اپنے تحویل میں لے لیا۔ وہ اونٹ جو مکہ کے سردار تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، ان کے اونٹ تھے۔ اونٹ اس نے قبضے میں لیے۔ عبد المطلب وہ اونٹ چھڑوانے کے لیے جب ان کے پاس گئے تو وہ ان سے سخت مرعوب ہوا۔ تو مرعوب تو ہونا ہی تھا، جو ہستی گئی تھی وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ وہ مرعوب ہو کے اپنے تخت سے نیچے اتر کے ان کے پاس بیٹھا اور پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ تو ابرہہ کہنے لگا میں تو سمجھا تھا مکہ کا سردار آیا ہے، اتنا وجیح شخص آیا ہے میرے پاس، اتنا باروق شخص آیا ہے، یہ آ کے مجھ سے کوئی مذاکرات کرے گا، مجھ سے بات کرے گا کہ بھئی اللہ کے گھر پہ حملہ نہ کرو، ہم تمہاری شرطیں مان رہے ہیں۔ لیکن تم نے تو آگے صرف اپنے اور اپنے اونٹوں کی بات کی۔
تو جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں، میں ان کی بات کرنے آیا، اور گھر اللہ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خود حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی حفاظت فرمائی وہ سورہ فیل کے اندر ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے دشمن سے خود نمٹ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ بے بس مسلمان ہے، سورہ فیل کثرت سے پڑھیں، ہر گھر میں سورہ فیل روزانہ 1000 مرتبہ پڑھی جائے، اور ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے، ان کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے رب کے حضور گڑ گڑا کے رو کے دعا کرے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ان بے بس اور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سرخرو فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رب عظیم ہم سب مسلمانوں کو وہ درد دل نصیب فرمائے جس سے ہم غزہ کے مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔